بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آپ کی خدمت میں عمل پیش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی چیز آپ کی چوری ہو جائے، کوئی انسان گمشدہ ہو جائے، اس چوری والی چیز کو واپس پانے کا عمل۔ اس عمل کے دو فائدے۔ سب سے پہلا فائدہ کہ آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ آپ کو خواب میں اس چیز کا پتہ بتا دیں گے۔ دوسرا اس کا فائدہ، دوسرا فائدہ یہ کہ جس شخص نے اگر ایسا کام کیا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کو کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیں گے اور وہ انسانوں میں ذلیل و خوار ہوگا۔ اب تیسری اور سب سے اہم بات کہ بہت سے لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ ہماری کوئی چیز چوری ہو گئی، کوئی انسان گم ہو گیا، کہیں چلا گیا، کچھ پتہ نہیں لگ رہا، بہت سارا مال تھا، سونا تھا، فلاں چیز تھی، گم ہو گئی۔ اس کا پتہ کرنے کے لیے لوگ اکثر ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں، جی ہمیں اس چیز کے بارے میں، ہماری چیز گم ہوئی ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے۔ بہت سارے لوگ اور بھی لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ کی چیز جو چوری ہو گئی، آپ کی چیز جو گم ہو گئی، ہم آپ کو اس کا پتہ بتا دیں گے، تو وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے۔ کیونکہ علم غیب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہی جانتی ہے کہ کون سی چیز کہاں پر ہے، انسان نہیں جان سکتا۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ہمارے ایک استاد، ان کے پاس ایک شخص آیا، بھی حضرت میری یہ فلاں چیز گم ہوئی ہے تو مجھے اس کے بارے میں بتایا جائے۔ تو حضرت نے اس سے یہی فرمایا کہ بیٹا یہ چیز ہم آپ کو اعمال بتا سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کو خواب میں اس چیز کا پتہ بتا دیں گے۔ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیز یہاں پر ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ تو اس نے کہا جی وہ فلاں شخص ہمارا اس سے رابطہ ہوا، اس نے تو ہمیں بتا دیا۔ تو حضرت نے اس سے کہا کہ مجھے میری اس سے فون پر بات کرواؤ۔ جب اس سے فون پر بات کروائی گئی تو حضرت نے کچھ کنکریوں کے چھوٹے چھوٹے پتھر اپنے ہاتھ میں لیے، گنے اور اپنے ہاتھ میں مٹھی میں بند کیے، اور اس شخص سے فون پر کہا کہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کتنے پتھر ہیں۔ تو اس شخص نے بتا دیا آپ کے ہاتھ میں 12 پتھر ہیں۔ تو وہ سب کے سب جو سن رہے تھے حیران ہوئے، تو حضرت بھی حیران ہوئے۔ اس کے بعد حضرت نے وہ پتھر گرائے اور اس کے بعد بغیر گنتی کے وہ جو پتھر تھے ان کو مٹھی میں بھرا، اور پھر اس شخص سے کہا کہ اب بتاؤ میری مٹھی میں کتنے پتھر ہیں۔ وہ شخص لاجواب ہو گیا، نہ بتا سکا۔ تو پھر حضرت نے اس کا فون بند کر کے حضرت نے سب کو بتایا کہ اس شخص نے جنات کے ذریعے اس چیز کا پتہ چلایا تھا کہ اس نے اپنے جو ہمزاد ہے اس کو میرے ہمزاد کے پاس بھیجا، اس سے علم لیا، اس نے اس کو وہاں جا کر بتایا اور پھر اس نے ہمیں بتا دیا۔ یاد رکھیں، ہمزاد نے پہلے گنتی کر لی تھی، اس وجہ سے اس شخص نے بتا دیا کہ آپ کے ہاتھ میں 12 پتھر ہیں۔ دوسری مرتبہ گنتی نہ کر سکے، ہمزاد بھی گنتی نہ کر سکا، اس وجہ سے وہ بتا بھی نہ سکا۔ اور علم غیب جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات اس کو جانتی ہے۔ اب آپ کو عمل بتا دیں کہ عمل کیا ہے۔ عمل قرآن کریم کی آیت، قرآن کریم کی جو سورت ہے سورۃ طارق، اس میں آیت ہے اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ یہ والی جو آیت ہے اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے اور سو جانا ہے۔ 7 دن تک مسلسل یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے اللہ رب العزت آپ کو اس چیز کا پتہ خواب میں بتا دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ شخص آپ کی چیز دینے کے لیے واپس آئے گا، اور تیسرا فائدہ یہ کہ وہ شخص بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔